سی ہے، عمران خان نے پاکستان کی آپ کو پتہ ہے ایک ہی امید ہے، اللہ کے بعد عوام پر 8 فروری کو نکلیں گے۔ تمام پیشن گوئیاں اب تک خان کی درست ثابت ہوئیں۔ تو روزانہ یہ تو ایک نئی سزا دے رہے ہیں، 31 سال کی سزا اب تک بن چکی ہے، 1000 سال کی عمران خان نے خود نے کہا سزا دے دیں، اور ہر دفعہ سزا کے بعد عمران خان اللہ کی طرف دیکھ کے الحمدللہ کہتے ہیں۔ ان کا حوصلہ مضبوط ہے، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، صحت، تعلیم، غیرت اپنی جگہ، لیکن اس وقت جو فرض نہیں تھا، جیسے کشمیر کا سفیر ہو، فلسطین کی آواز ہو، دنیا میں 1 ارب مسلمانوں کے لیے ان کا مذہب، اس کی ڈیوٹی جو خان کی اللہ نے لگائی وہ پوری کی۔ آج بھی ہر ظلم اور جبر کے بعد وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ قوم پنجاب، پختون، بلوچ، سندھی ایک دفعہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائے۔ تو کچھ لوگ تو یہ سمجھ رہے دھاندلی کر کے یہ لوگ جیت جائیں گے۔ دیکھیں اس وقت پنجاب میں 141 نشستیں ہیں، جس میں تحریک انصاف 110 نشستوں پر بدترین دھاندلی کے باوجود جیت رہی ہے۔ نون لیگ صرف 32 نشستیں، 31 نشستیں لے رہی ہے۔ اب 80,000 کو 8,000 بنائیں یا 50,000 کو 5,000 بنائیں، زیرو غائب کریں، نون میں سے نقطہ کھائیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ پولنگ سٹیشنز کے باہر پھر جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوں گے تو پھر یہ جانیں اور عوام جانے، ہم تو بار بار سمجھا ہی سکتے ہیں۔ ایک بڑی اہم بات جو بھی پاکستان کے لوگوں کو سمجھنا ہوگی، کہ ہم لوگ اکثر دیر کرتے ہیں، کہ الیکشن میں وقت کی پابندی کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ ان کی جو واردات ہے وہ اس پولنگ کی سپیڈ کو سلو کرنا، تاکہ ٹرن آؤٹ جو کم سے کم ہو، لوگ تھک کے واپس چلے جائیں۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ کی طرح اپنے دیر نہیں کرنی، جلدی ٹائم پہ جانا ہے۔ یہ لندن معاہدے کا حصہ ہے کہ لوگوں کو لیٹ کیا جائے، تو صبح صبح لائنیں لگا کے اپنی ووٹ کاسٹ کریں۔ اس وقت جو جماعتیں ہیں آپ کو پتہ ہے، ایف آئی اے 16 جماعتیں، ایف آئی اے، نیب، عدلیہ، پولیس، یہ سارے ایک طرف ہے لیکن پریشان ہے۔ خان موجود نہیں، مرکزی قیادت موجود نہیں، گرفتاریاں، چھاپے، ظلم و ستم، اس کے باوجود اتنی بڑی انتخابی مہم کیسے چل رہی ہے؟ ایک طرف بھرپور سرکاری وسائل اور مشینری، نون لیگ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی اگر کوئی ریلی نکالے تو اجازت، تحریک انصاف کو کوئی جلوس، ریلی، جھنڈا لگانا، نعرہ لگانا پاکستان میں ایسے ممنوع ہے جیسے مقبوضہ کشمیر یا ہندوستان میں پاکستان کا جھنڈا۔ لیکن اس فسطائیت کے باوجود، اس ظلم و ستم کے باوجود، تحریک انصاف سب سے بڑا الیکشن کا دفتر بھی بنا گئی۔ نوجوان لیپ ٹاپ، فون لے کر رضاکارانہ طور پر پاکستان کی عوام کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ 8300 8300 کا نمبر، امیدوار کے حوالے سے اس کا نام، انتخابی نشان، ووٹر کی ووٹ سے لے کے سارے مرحلے گزارے جا رہے ہیں۔ تمام پولنگ سٹیشنز کے سسٹم، ان کے مراحل اور ان تمام چیزوں پر لوگوں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کی اور آزادی اظہار رائے کی آزادی کی جو ادارے رپورٹس دیتے ہیں، بائٹس فار آل ہے اور ایک دی ووٹس نامی ایک ادارہ، انہوں نے رپورٹ شائع کی کہ 7 کروڑ لوگ اس وقت اپنا وہ موبائل فون پکڑ کے بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ انصافی کمپین میں مدد کر رہے ہیں۔ کس طرح موجودہ حالات میں جس طرح تحریک انصاف نے اپنے آپ کو ہم آہنگ کیا، ٹیکنالوجی استعمال کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور سب سے بہترین جو فوجی شارک مچھلی انٹرنیٹ کھا جاتی تھی، 2 ویب سائٹیں کھا گئی، اور کریک ڈاؤن الگ چلتا رہا، اس کے باوجود 1 کروڑ 60 لاکھ ٹویٹر پہ ایک جلسہ پہ دوسرا، تقریباً اس طرح 1 کروڑ سے اوپر تحریک انصاف کے امیدواروں کی جو اس وقت مہم چل رہی ہے، اس پہ رضاکاران تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور مالاکنڈ میں دیکھیں ابھی جنید اکبر کتنی دفعہ گرفتار کیا، اس کا ذرا جلسہ دیکھیں۔ عمران خان کے آبائی حلقے NA89 پی ٹی آئی کا جمال احسن، اس کی ذرا انتخابی کمپین دیکھیں۔ بنو میں شیر افضل مروت کی گرج اور للکار دیکھیں۔ پشاور NA32 میں آصف خان افریدی کا جلسہ دیکھیں، اور ذرا ان لوگوں کی کمپین دیکھیں۔ NX 244 میں آفتاب جہانگیر کی دیکھیں، قوموں کی میں دیکھیں، احسان اللہ ورک بازار میں جا رہا تھا جمہوری اپنا حق استعمال کرنے، پولیس روکتی رہی، پھر عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، دھکے دے کے امیدوار کو لے گئی۔ اور فیصل آباد میں اتنا بڑا شو، شیخوپورہ میں آپ دیکھیں تحریک انصاف کے امیدوار ارشد مندہ کو انہوں نے گرفتار کیا، اس کی اہلیہ نے الیکشن کمپین شروع کر دی۔ یہ نیشنل میڈیا بھی بلکہ نیند سے جاگ چکا ہے، انٹرنیشنل صحافی کھل کے اپنا اظہار کر رہے ہیں، ادارے رپورٹ شائع کر رہے ہیں پری پول ریگنگ کے نام سے۔ برطانوی صحافی مہدی حسن جو کچھ کہتا ہے عمران خان کے ساتھ ہو رہا، پوری دنیا ہنس رہی ہے پاکستان پہ۔ عالیہ حمزہ کی بیٹی کے آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل ادارے انٹرویو کر رہے ہیں، سیالکوٹ سے ریحانہ ڈار کا BBC نے پورے کالم چھاپ دیے، اور 10 بھارتی صحافی بھی الیکشن کی کوریج کے لیے آ چکے ہیں۔ لیکن